بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها آمين يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لاسٹ ٹائم ہم لوگوں نے مغل امپائر تقریباً کنٹینیو کر کے آلموسٹ اینڈ تک پہنچا دیا تھا، لیکن یہ کہ بہادر شاہ ظفر کے ٹاپک کے اوپر پھر ہم رکے تھے کہ انشاءاللہ بہادر شاہ ظفر کے ٹاپک کو تھوڑا سا تفصیل سے بات کر کے آگے چلیں گے، کیونکہ جس طرح سے مغلیہ سلطنت شروع ہوئی تھی بابر کے زمانے میں 1526 میں، اب ہمیں یہ بھی اندازہ ہونا چاہیے کہ وہ ختم کیوں ہوئی، کب ہوئی اور اس کی وجوہات کیا تھیں. تو یہ تمام چیزیں ہمیں بہادر شاہ ظفر کے دور میں مل جائیں گی. ٹھیک ہے، تو ان کا پورا نام تھا ابو ظفر سراج الدین محمد، اور ان کو بہادر شاہ ظفر کے نام سے کنیت ان کی یہ مشہور تھی. انہوں نے تقریباً 20 سال حکومت کی، اور اس میں سے جو ہے کافی عرصہ جو ہے ان کے ساتھ پرابلمز رہیں ان کو، یعنی کہ پورے انڈیا پہ حکومت کرنے کی پاسبلٹی نہیں ہوئی. برٹش آ چکے تھے، سکھ اور مرہٹاز جو ہندو تھے ان لوگوں نے بھی ایسی چیزیں شروع کر دی تھی، جس کی وجہ سے ان کی حکومت کو بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. اور پھر آخر میں ہم دیکھیں گے کہ کس طرح سے ان کی حکومت ٹاپل کر دی گئی، اور جنگ آزادی جو ہوئی اس کے بعد مغلوں کی حکومت کا جو آخری چشم و چراغ تھے بہادر شاہ ظفر، وہ بھی گل ہو گیا. تو یہ لاسٹ ایمپرر تھے. یہ اکبر شاہ اکبر شاہ دوم کے بیٹے تھے، اور دلی میں ان کی پیدائش ہوئی تھی. بہت بڑے اچھے اردو شاعر تھے، بلکہ اپنے آخری کے زمانے میں مرزا غالب جو تھے وہ بھی ان کی محفلوں میں کبھی کبھار آتے تھے. اور اسی طرح سے ابراہیم ذوق جو ایک بڑا نام ہے اردو شاعری کا، وہ ان کے استادوں میں سے ہیں، اور جو ان کو شاعری سکھاتے بھی تھے، اور پھر ان کے باقاعدہ قصیدے وغیرہ بہت لکھے، کیونکہ وہاں ایک رواج تھا کہ بادشاہوں کے بارے میں بڑے قصیدے لکھے جاتے تھے. اور اسی طرح سے جب ذوق کا انتقال ہو گیا، تو چونکہ مرزا غالب سے انٹروڈکشن ہو چکا تھا ان کا، تو پھر مرزا غالب بھی ان کی وقتاً فوقتاً مدد کر دیا کرتے تھے شاعری میں. 1252 ہجری آپ سمجھ لیجئے، بمطابق 1837 اے ڈی میں وہ امپرر بنے. اور ڈیلی فورٹ جو ہے، وہ جو قلعہ ہے وہاں کے، مطلب پورے انڈیا ہی کے تھے، لیکن بہرحال سمبولکلی تھے پورے انڈیا کے مغل بادشاہ. لیکن یہ کہ ان کی حکومت بہت ختم ہو کے بہت ہی قریب، سمجھیے کہ دلی کے قریب رہ گئی تھی. تو جو برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی تھی، اس کو یہ لوگ غدر بولتے تھے، ریوولٹ اور ریبیلین، کیونکہ ظاہر بات ہے مسلمانوں کی طرف سے تو آزادی کی جنگ تھی، لیکن ان کے نظر میں یہ ایک ریبیلین تھا، جس کو ایسٹ انڈیا کمپنی کا ہم نے تعارف کرا دیا تھا لاسٹ کلاس میں کہ کس طرح سے چیزیں آگے بڑھی تھیں. اچھا، اس وقت تک جو ہے برٹش نے بہت سے ایریاز جو ہے ہندو اور مسلمان دونوں کے بہت سے ایریاز قبضہ کر لیے تھے، اور اس وجہ سے ناٹ اونلی مسلمز بٹ ہندو بھی برٹش کے کافی خلاف ہو گئے تھے. تو برٹش نے اب مسلمانوں کو مزید متنفر کرنے کے لیے اور ان کے مورال ڈاؤن کرنے کے لیے انہوں نے کیا کیا کہ جو سور کی چربی ہوتی تھی اس سے جو ہے گن بلٹس کے گرد لگا دیتے تھے، اور اس کو ری لوڈ کرنے کے لیے کیا ہوتا تھا کہ آپ کو منہ سے، دانت سے اس کا جو خول ہوتا تھا اس کو نکالنا ضروری ہوتا تھا. تو جب مسلمانوں کو یہ بات پتہ چلی تو وہ اس سے بہت ناراض ہوئے کہ ہم سور کی چربی ہمارے منہ میں کیسے جا سکتی ہے. تو انہوں نے باقاعدہ
لڑنے سے بھی انکار کیا، بلکہ ان کی بہت فرق پڑا ان کے مورال میں. اسی طرح سے انہوں نے گائے کی چربی بھی لگا دی تھی تاکہ ہندو جو ہیں ان کو یہ پرابلم ہو. تو اب یہ نہ صرف یہ کہ ان کو ایکسائٹ کر رہے تھے اب جو ہے تاکہ آپس میں بھی لڑیں، اور جو ہے وہ جو آرمی کے اندر جو ہے جو ان کی، کیونکہ آرمی میں بہت سے ہندو مسلمان بھی تھے جو کہ انہی کی طرف سے بھی ہیلپ کر رہے تھے. تو یہ ساری مشکلات انہوں نے کریٹ کرنا شروع کر دی تھی، اور انہیں احساس ہو چکا تھا کہ یہ ڈیوائڈ اینڈ کانکر کے بغیر جو ہے وہ انڈیا میں کسی بھی لحاظ سے قبضہ نہیں کر سکتے. تو یہ مسلمان اور ہندو دونوں اس بات پہ بہت ناراض تھے. تو جو فوجی تھے ان کی فوج میں جنہوں نے جو بلٹ یوز کرنے سے انکار کر دیا، ان کو آرمی سے نکال دیا گیا یا اریسٹ کر لیا گیا. اب آپ کو پتا ہے کہ جتنی بھی دنیا کے ہم ظالمانہ حکومتیں دیکھتے ہیں تو وہ باقاعدہ کوئی نہ کوئی ایک ایسا سبب لاتے ہیں، کوئی ایسا ریزن لاتے ہیں جس کی وجہ سے پھر اپنے دشمنوں کو وہ قبضہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ انہیں اپنی طرف سے ہی جو ہے آگ لگا دی ایک، اور اس کے بعد پھر اسی کے اوپر پھر انہوں نے اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے، ان واقعات سے فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ اپنی جنگ جاری رکھتے ہیں. تو یہ جو جنگ آزادی تھی یہ سمجھیے کہ 1857 میں شروع ہو گئی ہے، اور یہ بنگال کی طرف سے شروع ہوئی تھی. اور لوگ کیونکہ لوکل سولجرز جو تھے انہوں نے ریفیوز کر دیا تھا کہ وہ بلٹ یوز کریں گے. تو آپ کو پتا ہے کہ جب ایسٹ انڈیا کمپنی تھی وہ بھی انہوں نے بہت سے پورٹس استعمال کیے، اس میں بنگال کا پورٹ بھی شامل تھا. اسی طرح سے جب ہم دیکھیں گے کہ جب انہوں نے سراج الدولہ کے اوپر حملہ کیا تھا تو وہ بھی انہوں نے بنگال کی طرف سے کیا تھا. تو بنگال میں مسلمانوں کی کافی سپورٹ تھی. تو اس طرف سے ایک آواز اٹھی کہ جو جنگ آزادی کی آواز تھی، اور تو اس طرح سے انہوں نے اپنے لوگوں کو نکالنا شروع کر دیا. ہندو اور مسلمان دونوں اس وقت جنگ آزادی میں شامل تھے. اور پھر اسی طرح کا ایک لکھنؤ، سمجھے یو پی میں لکھنؤ میں ایک ایسا سلسلہ شروع ہوا جس کی وجہ سے جو ہے حالات مزید خراب ہونے لگے. اور جو فوجی تھے دونوں طرف سے کے جو فوجی تھے ہندو اور مسلمان، انہوں نے جو ہے برٹش کے خلاف آزادی کا ایک نعرہ لگا دیا تھا. کیونکہ ابھی تک تو مغل حکومت تھی اور مغل حکومت کی اثر و رسوخ تھا تو ان کو اتنا زیادہ پرابلم نہیں تھی. لیکن ہم نے دیکھا، ابھی ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تھوڑا سا ایسٹ انڈیا کمپنی اور برٹش راج جو لگے گا وہ کس وجہ سے لگا، اور پھر کس طریقے سے برٹش نے جو ہے ڈیوائڈ اینڈ رول جو ہے وہ فارمولا لگا کے ڈیوائڈ اینڈ کانکر کا، اور انہوں نے پھر ان پہ قبضہ کیا. تو یہ آزادی کی آواز دونوں طرف سے اٹھ چکی تھی. مئی 9 کو 1857 میں کچھ سولجرز تھے جو میرٹھ میں انہوں نے برٹش سولجرز کے اوپر حملہ کر دیا. اب میرٹھ میں بھی کافی جذباتی قسم کے لوگ تھے، لیکن ظاہر سی بات ہے اب یہ آزادی کی جو آواز تھی یہ انڈیا میں ہر طرف سے اٹھنا شروع ہو گئی تھی. بعض جگہوں پہ جہاں ان کی طاقت تھی وہاں پہ ان لوگوں نے تھوڑی بڑی آواز اٹھائی اور پھر تھوڑے بہت اٹیکس شروع ہوئے. تو ان اٹیکس میں جو برٹش سولجرز تھے ان کو نشانہ بنایا گیا، اور ان میں سے جو دو لوگ تھے وہ سمجھے تھے منگل پانڈے اور ایشوریا پانڈے، یہ دو تھے. تو برٹش نے منگل پانڈے کو اریسٹ کر لیا اور اس کو ڈیتھ پینلٹی دے دی، اور پھر انہوں نے ان کو جو ہے بہت سارے سالوں کی بہت سارے دوسرے لوگوں کو انہوں نے ڈیتھ پینلٹیز بھی دیں اور ان کو پریزن میں بند کر دیا. تو یہ ہندوؤں کی طرف سے یہ دو لوگ تھے جو سمجھے آزادی کی تحریک میں شامل ہوئے تھے، منگل پانڈے اور ایشوریا پانڈے. بعد میں پھر انڈین سولجرز نے جو ہے ایون پریزن میں جو ہے برٹش آفیسرز پر حملہ کیا اور بہت سے قیدیوں کو چھڑوا لیا. اور پھر انہوں نے وہ جو ایک جذباتی قسم کا گروپ تھا اور جو آزادی کی، خاص طور سے برٹش سے آزادی کی جو ایک ایفرٹ تھی وہ ہندوؤں کی طرف سے تھی، مسلم کی طرف سے تھی، لیکن ان ہندوؤں نے پھر وہاں سے دلی کی طرف چلنا شروع کر دیا. اچھا، اب آپ یہ ایک نقشہ دیکھ سکتے ہیں جس میں کہ آپ کو تھوڑا سا اس نارتھ انڈیا کا جو میرٹھ جو ہے وہ یہ ہے، یہ سمجھے یہاں سے ان لوگوں نے یہ شروع کیا. اور پھر دلی بہت زیادہ دور تو نہیں ہے، لیکن بہرحال ان لوگوں نے پیدل چلنا شروع کیا اور دلی کی طرف مارچ شروع کر دی. اب آپ کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ یہ پورا جو کیا کہتے ہیں یو پی کا علاقہ تھا، اتر پردیش، وہاں سے بھی بہت سے لوگ جنہوں نے بلکہ پاکستان بنوانے میں جو سب سے زیادہ مدد ہوئی تھی، جو سب سے زیادہ قربانیاں دی تھیں، وہ یہ اسی طرف سے تھیں. تو دلی میں لوگ آ کے جمع ہو رہے تھے کیونکہ مغل حکومت کا جو آخری چشم چراغ تھا وہ تقریباً اسی طرف تھا. اچھا، اب جو دلی میں آرمی تھی، اب ضابطہ دلی کی جو آرمی تھی وہ تو بادشاہ کے انڈر تھی، تو انہوں نے اس ریبیلین کو سپورٹ کیا. تو اب یہ آزادی کی تحریک تھوڑی بڑھ گئی کیونکہ اب جو
جو کرنٹ گورنمنٹ تھی پورے ہندوستان کی، خواہ وہ سمبولکلی رہ گئی ہو، لیکن بہرحال انہوں نے جب سپورٹ کیا تو پھر یہ ایک آواز پوری انڈیا میں پہنچ گئی. اچھا، ہندو، سکھ اور کرسچنس جو ہے تو انہوں نے پروگرس وغیرہ کی، تھوڑا سا آگے بڑھے. اور مسلمانوں کے بارے میں یہ ہے کہ انہوں نے بھی پروگرس کی، لیکن وہ اتنی شدت سے نہیں تھی جو باقی جگہوں سے ابھی ہو رہی تھی. یعنی کہ یہ بات ہے کہ جو برٹش کے زمانے میں جو ہے مسلمان چونکہ اپنے دین کے لحاظ سے اور دوسرے اخلاقی لحاظ سے بہت دور تھے یہ جو مغربی ذہنیت تھی اس سے، لیکن یہ کہ جو ہندو، سکھ اور کرسچن تھے انہوں نے کافی پروگرس کر لی تھی. پھر 1858 میں تو یہ ڈیسائیڈ ہوا کہ جب یہ جنگ ہار گئے تھے تو جو ایسٹ انڈیا کمپنی تھی جو اس نے بیسیکلی اب برٹش راج لگا دیا، اور کوئن وکٹوریا جو ہے وہ نہ صرف پورے انگلینڈ کی بلکہ انڈیا کی بھی خود مختار ہوں گی. اور ایسٹ انڈیا کو ختم کر دیا گیا. ضابطہ ایسٹ انڈیا کا جو ویژن تھا، مشن تھا، وہ پورا ہو گیا. یہ لوگ آئے تھے بھیک مانگ کے اور ریکویسٹ کر کے. جو مغل بادشاہ تھے وہ لوگ بڑے دیالو تھے، تو ان لوگوں نے ان کی مدد بھی کی، ان کے تجارت میں مدد کی، ان کو وسائل دیے، ان کو ریسورسز دے کے اپنے اندر بلایا، ان کی ہیلپ کی. لیکن آہستہ آہستہ انہوں نے پھر اپنی جو ہے قوت بنانی شروع کی، فوج بنانی شروع کی، اور پھر آہستہ آہستہ ہم دیکھتے ہیں کہ آج کی تاریخ میں یعنی 1858 میں 1857 میں جا کے ان لوگوں نے پورے انڈیا کے اوپر قبضہ کر لیا. اچھا، ابھی ایسٹ انڈیا کمپنی تو ختم ہو گئی، اب ڈائریکٹ آرڈرز آتے ہیں کہاں سے؟ انگلینڈ سے. کوئن وکٹوریا تھی اس وقت. اچھا، مسلمان اور ہندو کے کیونکہ ڈفرینٹ کلچرز تھے اور ڈفرینٹ ان کی ریچولس تھی، اور بہت سی ایسی چیزیں تھیں کہ جن میں وہ برٹش کے خلاف تو لڑ رہے تھے، لیکن یہ کہ ان کا آپس میں کوئی ایک ایسا جیسے آپ دین کے لیے لڑتے ہیں، جہاد کر رہے ہیں، تو اگر ہندوؤں کے ذہن میں ڈفرینٹ باتیں تھیں، کرسچنس کے ذہن میں ڈفرینٹ باتیں تھیں، سکھ کے ذہن میں ڈفرینٹ باتیں تھیں، تو ایون دو کہ انہوں نے سب نے مل کے برٹش کے خلاف نعرہ لگایا، اور لیکن یہ کہ وہ اس لیے کامیاب نہیں ہو سکتا تھا کیونکہ برٹش نے پہلے ہی اپنا ہوم ورک کر لیا تھا. انہوں نے ہندو اور مسلمانوں کو خاص لائنز پہ جدا کرنے کی ٹھان لی تھی، اور بلکہ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے مسلمانوں کے اندر اور ہندوؤں کے اندر بھی فیکشنز یا تو بنوا دیے تھا، یا جو فیکشنز موجود تھے ان کو مزید ہوا دی، جس کی وجہ سے آپس میں یہ لوگ لڑائی میں وہ ہو گئے. وہیں سے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ سر سید احمد خان کے زمانے میں جو ہے ٹو نیشن تھیوری کا ایک سلسلہ بھی آ چکا تھا. ٹو نیشن تھیوری بیسیکلی یہی تھی کہ ہم ٹھیک ہے پیسفلی رہنا چاہتے ہیں، لیکن یہ کہ ایک مسلمان اور ہندو یا سکھ یہ سب مل کے ساتھ ایک ملک میں نہیں رہ سکتے، کیونکہ جو نظام ہوگا، جو سسٹم ہوگا، اور اسلامی لحاظ سے بھی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو قرآن اور حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو ایک نظام ہے، جو اللہ تعالیٰ نے بہت ہی تفصیل سے ہمیں بتا دیا، قرآن شریف میں بتا دیا، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو امپلیمنٹ کر کے خاص طور سے مدینہ کی ریاست میں امپلیمنٹ کر کے ہمیں بتا دیا کہ یہ نظام ہمیں دنیا میں لانا ہے، اسی سے خوشحالی آئے گی، اسی سے انصاف آئے گا، اور یہی انسانیت کی بقا کے لیے بہترین سسٹم ہے. تو ہم سب کی ذمہ داری یہی بنتی ہے. تو وہ ٹو نیشن تھیوری کا سمجھیں کانسیپٹ آ چکا. پھر بہادر شاہ ظفر کو پکڑ لیا گیا. اب یہ بتائیے بہت تفصیل ہے جنگ آزادی کے اوپر، پوری کتابیں لکھی گئی ہیں کہ کس طرح سے یہ لوگ داخل ہوئے، کس طرح سے بہادر شاہ ظفر کو اریسٹ کیا، اور پھر ان کو جو ہے پریزن میں ڈال دیا. بہت ظلم و ستم کرتے تھے. پھر جو ہے ان کو کورٹ میں جب لاتے تھے تو کس طرح سے ون سائیڈڈ ان کے خلاف مقدمے چلاتے تھے، صرف یہ دنیا کو دکھانے کے لیے کہ ہم جو ہے، ورنہ تو وہ مار دیتے اس کو یا پہلے کوئی ظلم و ستم کرتے، لیکن دنیا کو دکھانے کے لیے کہ ہم ایک انصاف کرتے ہوئے ہم جو ہے ان لوگوں کو یا بہادر شاہ ظفر کی حکومت ہم نے ختم کیا. تو ان کو باقاعدہ کافی دن اس کے وہ چلے، کورٹ کیس چلا. اس کے اندر ہم بتاتے ہیں کہ وہ لوگ بتاتے ہیں کہ بہادر شاہ ظفر آتے تھے اور ان کو زنجیروں میں جکڑ کے لایا جاتا تھا، اور پھر کس طرح سے ان کی کوئی بات نہیں سنی جاتی تھی، اور دوسرے لوگ جو بکے ہوئے تھے ان لوگوں نے آ کے گواہیاں دی کہ ہاں کس طرح سے انہوں نے جو ہے یہ ریبیلین کروایا اور دلی اور پورے ہندوستان کو انہوں نے ایک خطرے میں ڈالا. وہی جو آج بھی ہم ساری دنیا میں دیکھ رہے ہیں، خاص طور سے پاکستان میں وہی ساری حرکتیں انہوں نے کی. دین پھر لیکن جب ان کو ڈیتھ سینٹنس دے دی تو ایک آرمی جنرل تھا برٹش میں،
تو اس کے کچھ تھوڑا سے اس کے اچھے تعلقات تھے، تو اس نے پھر ان کو اس پہ کہا کہ ڈیتھ سینٹنس تو دے دی، لیکن ان کو پھر ملک بدر کر دو، برما یعنی رنگون میں بھیج دیا جائے۔ وہ ایک جگہ تھی بالکل آؤٹ آف، مطلب عام طور سے وہاں پہ قیدیوں کو رکھا جاتا تھا، تو ان کو وہاں بھیج دیا گیا، اور پھر انہوں نے بڑی تکلیف دہ زندگی گزاری، اور 1862 میں پھر بہادر شاہ ظفر کا انتقال ہو گیا۔ اچھا، اب ہم تھوڑا سا ایک سمری دیکھ لیتے ہیں، جو کہ میں نے آپ لوگوں کو مسلسل یہ چیزیں تو ہم نے تفصیل سے ڈسکس کی ہیں، لیکن ایک دفعہ اور، کیونکہ اب مغل سلطنت ختم ہو گئی، اب برٹش راج آ گیا جو تقریباً 100 سال تک چلے گا، اور پھر 1947 میں ہم دیکھیں گے کہ جا کے پھر انڈیا پاکستان کی جو ہے پارٹیشن ہوگی، اور برٹش وہاں سے چھوڑ کے جائیں گے۔ تو لیکن ہم ایک دفعہ دوبارہ سے تھوڑا سا ریویو کر لیتے ہیں۔ تو ہمیں پتا ہے کہ یہ سب کانٹیننٹ میں جو اسلام آیا یا مسلمان ملیٹریلی جو فوج آئی، وہ تھی محمد بن قاسم کی 712 میں۔ تو وہ سندھ کے علاقے میں دیبل کو فتح کر کے وہ آگے بڑھے، اور بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بس وہ سندھ کے علاقے میں رہ گئے تھے، لیکن محمد بن قاسم کی فوجوں نے بڑھ کے ملتان گئے، پھر ملتان سے اوپر وہ ایون کہ کشمیر کی سرحدوں تک پہنچ گئے تھے۔ اور اگر اس وقت کا جو جو حکومت تھی ان کی، جو امیہ خلافت تھی نا، تو اس کے جو ولید تھا، اس نے ان لوگوں کو، ولید کا جو بھائی تھا سلیمان، جب وہ بادشاہ بنا تو اس نے ان سب کو واپس بلا لیا، تو ان میں ایک محمد بن قاسم تھے جن کو پھر قتل کر دیا گیا تھا۔ تو سب کانٹیننٹ میں اگر دیکھا جائے تو اسلام ملیٹریلی وہاں سے پہنچا تھا۔ پھر ہم نے دیکھا کہ غزنویز کی، پنجاب کے جو پاکستانی پنجاب اور انڈیا پنجاب کا علاقہ، وہاں غزنویز کی حکومت ہوئی، پھر غوری حکومت آئی ناردرن انڈیا میں، پھر ترکو منگول آئے، پھر ہم نے دیکھا کہ اس میں جو ہے وہ پہلے چنگیز خان کا سلسلہ ہوا، لیکن وہ انڈیا میں داخل نہیں ہو سکا، سیدھا مڈل ایسٹ کی طرف چلا گیا۔ پھر ہم نے دیکھا کہ تیمور لنگ آیا، اور پھر اس نے تھوڑا سا حملہ کیا۔ دہلی سلطنت اس وقت چل رہی تھی، تو وہاں پہ اس نے اپنے کچھ لوگ چھوڑے، اور پھر وہ بھی مڈل ایسٹ کی طرف چلا گیا، تو دہلی سلطنت قائم ہوئی، وہ بھی ہم نے ڈیٹیل میں پڑھی۔ پھر ہم نے دیکھا کہ انڈیا کے اندر جو یہ دکن امپائر تھی، اس کو بہامانی سلطنت بھی کہتے ہیں، یا بہامانی سلطنت ڈفرینٹ تھی لیکن دکن کے ارد گرد تھی، وہاں پہ ایک سلطنت قائم ہوئی۔ پھر مغل امپائر آئے 1526 سے، جو اب 1857 میں ان کا بھی خاتمہ ہو گیا۔ پھر بنگال سلطنت ایک بن کے تیار ہوئی تھی، دکن سلطنت، گجرات سلطنت، اسی طرح سے میسور سلطنت جس کا بھی ہم نے ذکر کیا تھا، اور مزید کریں گے انشاءاللہ آج بھی شاید، کہ میسور سلطنت جس میں ٹیپو سلطان اور حیدر علی کس طرح آئے تھے۔ تو اگر آپ اس کو اوور آل ویو دیکھیں تو سب کانٹیننٹ میں جس طرح سے اسلام آیا، یہ تو صرف آپ سمجھ لیجیے سلطنتوں یا حکومتوں کے لحاظ سے ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی ذہن میں رکھیں، جو انڈیا کا نقشہ اگر آپ دیکھیں، تو بلکہ آگے چل کے میں آپ کو دکھاؤں گا، انڈیا کا جو نقشہ ہے اس میں آپ دیکھیں تو اس میں جو ولی اللہ تعالیٰ کے نیک لوگ، اور ایون کے بعض نیریشنز میں یہ آتا ہے کہ ایون صحابہ کرام میں سے کچھ لوگ آئے تھے جو وہاں پہ آ کے انہوں نے دین کو پھیلایا تھا، کیرلا کے علاقے سے، جو ہے وہ نارتھ انڈیا کی سائڈ سے بھی، یعنی بیسکلی ویسٹ انڈیا کی سائڈ سے، جو گوا کا بہت مشہور پورٹ ہے وہاں سے بھی داخل ہوئے، کیرلا سے داخل ہوئے، اسی طرح سے گجرات سے داخل ہوئے، تو وہاں سے اسلام تو پھیل رہا تھا۔ تو اوپر سے آپ سمجھ لیے نارتھ سے تھوڑی حکومتیں، اسلامک حکومتیں آ رہی تھیں، لیکن نیچے سے اسلام کی اویئرنیس جو ہے وہ ساؤتھ انڈیا اور سمجھیں ویسٹ انڈیا میں کافی حد تک اپنی پاؤں پھیلا رہے تھے۔ اچھا، تو یہ ساری چیزیں جو ہے آپ سمجھ لیجیے کہ تقریباً 13 سینچری سے 17 سینچری تک یہ چیزیں جو ہے ہمیں نظر آتی ہیں۔ پھر تو ہم نے اس کو جیسے ابھی کیا کہ انویژن آف ماڈرن ڈے پاکستان بائی محمد بن قاسم، پھر امید کیمپین ان انڈیا، غزنوی، غورید، بختیار خلجی، دہلی سلطنت قائم ہوئی، سوری امپائر آئی، مغل امپائر آئے، سوری امپائر بھی شیر شاہ سوری جو ہے مغل امپائر بابر کے بعد جو ہے، پھر وہ جب ہمایوں تھا تو اس دوران شیر شاہ سوری نے کچھ عرصے کے لیے قبضہ کر لیا تھا، پھر مغل امپائر کی چلی۔ اچھا، اس کے بعد پھر جا کے ہم جو 2-3 میجر ایونٹس ہوئے جس کے بعد پھر برٹش راج لگا دیا گیا تھا، ایک ہوئی تھی بیٹل آف پلاسی، اور ایک ہوئی تھی بیٹل آف بکسر۔ یہ سارا زیادہ تر جو ہے یہ ویسٹ بنگال میں، کیونکہ بنگلہ دیش کا جو علاقہ آج ہم دیکھتے ہیں، پہلے تو یہ پورا بنگال تھا، بنگال ایک پورا صوبہ تھا، لیکن جب پاکستان کی پارٹیشن ہوئی تو ایسٹ بنگال اور ویسٹ بنگال الگ الگ ہو گیا تھا، اور ایسٹ بنگال جو ہے وہ ویسٹ بنگال جو ہے وہ مسلمانوں کو مل گیا تھا، اور ایسٹ بنگال جس میں آج کلکتہ بھی شامل ہے وہ سب انڈیا کے اس میں آ گیا تھا۔ پھر اینگلو میسور وارز ہوئی،
حیدر علی اور ٹیپو سلطان کی، تو ان سے بھی یہ سمجھیں پورے سب کانٹیننٹ میں اس طرح کی چیزیں آئیں۔ اچھا، تو جو فائنل اینڈ آف مسلم پیریڈ رول ان انڈیا جو ہوا وہ تو برٹش رول کے بعد ہوا، لیکن کچھ ایسے ایریاز تھے جہاں پہ مسلمانوں کا انفلوئنس ابھی بھی باقی تھا۔ وہ ایریاز کون کون سے تھے؟ ایک تو حیدرآباد اسٹیٹ تھی جہاں پہ ہم جانتے ہیں کہ نظام کی حکومت تھی، اور پھر جونا گڑھ اسٹیٹ تھی، جموں اینڈ کشمیر اسٹیٹ تھی، اور پھر چھوٹی چھوٹی دوسری اسٹیٹ تھی جہاں مسلمانوں کی اکثریت تھی اور ان لوگوں کا سمجھیے کہ ایک لحاظ سے کنٹرول تھا۔ تو یہ سب چیزیں چلی ہیں سمجھیں 20 سینچری تک۔ اب آج جو ماڈرن بنگلہ دیش ہے، مالدیوز ہے، اور پاکستان کا جو علاقہ ہے، یہاں پہ مسلمانوں کی زیادہ پاپولیشن تھی، لیکن اوور آل اگر دیکھا جائے تو دنیا میں جو مسلمانوں کی جو حالانکہ وہ مائنورٹی ہیں، پورے انڈیا میں مسلمان آج بھی مائنورٹی ہیں، لیکن پوری دنیا میں سب سے زیادہ کسی بھی ملک کی مائنورٹی جو ہے وہ سب سے زیادہ انڈیا میں تھی، مسلمان مائنورٹی۔ اچھا، اب یہ ایک تھوڑا سا محمد بن قاسم کا آپ دیکھ لیں، دیبل سے وہ آئے تھے اور پھر انہوں نے مکران کا علاقہ اور یہ پورا سندھ کے صوبے سے بڑھتے ہوئے وہ ملتان کی طرف گئے تھے، پنجاب کے علاقے میں، اس کے بعد پھر وہ اوپر مزید نارتھ کی طرف چلے گئے تھے اور کشمیر کی تک پہنچ چکے تھے۔ اس کے علاوہ غزنوید امپائر جو ہے وہ یہ تھی، یہ آپ سمجھ لیں یہ عریبین پیننسولا ہے، یہ آپ کا پرشین گلف ہے، اور یہ جتنا جو ایران کا علاقہ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرے علاقے بھی اس کے ساتھ مل گئے تھے، لیکن اس میں پاکستان کا بھی علاقہ تھا، تو یہ پوری اس پر غزنوید نے حکومت کی تھی۔ پھر غورید امپائر آئی غزنوید کے بعد، غوری امپائر بھی تقریباً تھی، لیکن مزید انہوں نے نارتھ انڈیا کو قبضہ کرنا شروع کیا اور یہ لوگ آل دا وے بالکل ایسٹ کی طرف پہنچ چکے تھے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح سے ٹرکو منگول کا جب ایرا شروع ہوا تو وہ بھی آپ لوگوں کو یاد ہوگا، ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ سینٹرل ایشیا سے پھر مزید یہ جو چغتائی خانیٹ اور گولڈن ہارڈ پورا بن گیا تھا جو رشیا کے بہت سارے علاقوں پر تک تھا۔ چنگیز خان جو ہے وہ ماسکو تک پہنچ گیا تھا، لیکن یہ پوری اس نے اپنی حکومتیں بنا دی تھیں، اپنے بیٹوں اور بھائیوں کو اس نے ایک ایک کر کے حکومتیں دے دی تھیں۔ تو اسی طرح سے جو دہلی سلطنت تھا جس طرح میں نے آپ کو بتایا، وہاں پہ بھی ان کے تھوڑے بہت اثر و رسوخ تھے، لیکن زیادہ تر انہوں نے کانسنٹریٹ کیا تھا یہ مڈل ایسٹ کی طرف اور سمجھیے کہ ویسٹ کی طرف۔ تو اسی طرح سے جو دہلی سلطنت تھی، اب دیکھیے دہلی سلطنت کا یہ جو آپ کو پنک بارڈر نظر آ رہا ہے، یہ دہلی سلطنت تھی۔ اس کا مطلب یہ کہ نارتھ انڈیا میں جو حکومتی لحاظ سے دیکھا جائے، کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ جو آپ کے بابر نے جب حملہ کیا تھا تو وہ بھی پانی پت میں آ کے انہوں نے کیا تھا، جو نارتھ انڈیا ہی تھا اور وہ افغانستان سے آئے تھے، تو وہ تمام چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں کہ یو پی کا جو علاقہ تھا وہ زیادہ تر آپ سمجھ لیجیے زیادہ تر حکومتی طور سے مسلمانوں کی حکومتیں یہاں پہ قائم رہتی، اور دلی ہمیشہ سے مرکز رہا ہے، سوائے اس کے کہ کچھ عرصے کے لیے اس کو چینج کیا گیا، لیکن زیادہ تر یہاں رہا ہے۔ اور پھر چونکہ دکن پلیٹو جو تھا پورا، آج جو تلنگانہ اور جو ہے وہ دوسری اسٹیٹ اب ذہن میں نہیں آ رہی، جو بیسیکلی پورا حیدرآباد تھا، حیدرآباد کی جو اسٹیٹ تھی اس کو دو میں ڈیوائڈ کر دیا ہے، ہاں آندھرا پردیش اور تلنگانہ، تو اب وہ ہو گیا، لیکن یہ پورا دکن کا ایریا تھا، یہاں پہ مسلمانوں کی حکومت تھوڑی طاقتور تھی تو ان کی، اور لیکن ان کی اپنی حکومت تھی، تو ہندو مسلمان سب وہاں پہ سیٹل تھے، تو اس وجہ سے بہت زیادہ ساؤتھ میں اس وقت اتنی وہ نہیں ہو سکی۔ اچھا، یہ میں نے آپ لوگوں کے لیے کچھ سائکلوپیڈیا بریٹانیکا سے کچھ نقشے ایسے نکالے ہیں، اورنگزیب کے اینڈ میں جو ہے وہ مسلمانوں کی پاپولیشن کہاں زیادہ تھی، اور اورنگزیب کے زمانے میں آپ کو یاد ہوگا ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ سب سے زیادہ جو بڑی حکومت تھی کسی بھی مغل امپائر کی یا کسی بھی مسلمان کی، یہ پورا سمجھے پاکستان، افغانستان، کشمیر، نیچے تک ساؤتھ تک آ کے اور ایسٹ میں پورا بنگلہ دیش اور سارا علاقہ اس وقت مغل امپائر کے انڈر تھا۔ لیکن اس کے بعد پھر بہمانی سلطنت کی جیسے میں نے ذکر کیا تھا، یہ میں نے ویکیپیڈیا سے کچھ انفارمیشن اٹھائی ہے آپ لوگوں کے لیے، تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں، اس کو مزید سرچ کر سکتے ہیں اگر آپ ویکیپیڈیا پہ جائیں، تو یہ آپ کو دہلی سلطنت کے جو تغلق تھے تو ان کے زمانے میں حکومت کہاں کہاں تک پہنچی تھی، اور یہ سلطنت اپنے انداز سے یہ سمجھیں یہ کہ ان کی حکومت دہلی کے اراؤنڈ تھی، پھر آپ کے گجرات کے جو گورنر تھے ادھر تھے، بنگال سلطنت ادھر تھی، تو اسٹل ابھی بھی پھر وجے نگارا امپائر تھی یہاں پہ بالکل ساؤتھ میں، تو یہ ساری چیزیں ابھی بھی پورے کا پورا انڈیا کے اوپر کسی کا قبضہ نہیں تھا، اور تیمورید امپائر تھی جو سینٹرل ایشیا سے لے کے چلی جاتی تھی ایسٹ میں، تو یہ سارے بھی تھے۔ تو ان تمام چیزوں کو دیکھنے سے پتہ چلتا ہے کہ مغل حکومت کے بعد ایک دفعہ سے دوبارہ پورے سب کانٹیننٹ کا شیرازہ بکھر گیا تھا، اور آہستہ آہستہ چونکہ برٹش راج تو تھا، لیکن آہستہ آہستہ وہ جو طائفاز کہتے ہیں یا جو ہے وہ
جو الگ الگ اسٹیٹس قائم ہو جاتی ہیں، اس لحاظ سے ان کو طوائف الملوکی جسے کہتے ہیں کہ ہر کسی نے اپنے اپنے ملک کی بارڈرز وہ کر دیے ہوتے ہیں۔ بنگال سلطنت کا بھی آپ کو نقشہ بڑے انداز سے نظر آ جائے گا یہاں پہ۔ پھر اس کے بعد پھر آپ کو دکن سلطنت کہاں کہاں پھیلی ہوئی تھی، دکن سلطنت، اس کا آپ کو ایک نقشے سے اندازہ ہو جائے گا۔ اسی طرح سے گجرات سلطنت آپ سمجھ لیجئے، گجرات جو کہ پاکستان کے ساتھ بھی ان کے بارڈرز ملتے ہیں، ان کی پوری ایک سلطنت قائم تھی۔ تو اور ان کی کور ٹیریٹوری تو یہ تھی گجرات، لیکن یہ کہ ان کے اثر جو تھے وہ بیسیکلی اس کا میواڑ، یہ سارے نام آپ ہسٹری میں پڑھیں گے، میواڑ اور مالوا اور خاندیش، احمد نگر، گوالیار، چنڈیلا، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ تھیں۔ اور ادھر سمجھیے پاکستان تھا، سندھ یہاں سے شروع ہو جاتا تھا۔ تو یہ سب چیزیں اگر آپ نقشے کے لحاظ سے ذہن میں رکھیں گے تو پوری ہسٹری وہاں کی سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ اچھا، پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب ٹیپو سلطان اور حیدر علی کی ریبیلین ہوئی برٹش کے خلاف، تو وہ ان کا چونکہ علاقہ میسور تھا، میسور جو ہے وہ یہ سمجھیے بالکل نیچے ساؤتھ میں، اور یہ وہ علاقہ ہے جو کیرلا اور تامل ناڈو اور بہت چیزوں میں اب آج کل ہم اس کو بولتے ہیں، لیکن یہ پورے میسور کی ٹیریٹوری تھی جس کے اوپر مسلمانوں کی حکومت تھی، حیدر علی اور پھر ٹیپو سلطان کی شکل میں۔ لیکن پھر برٹش نے جو یہاں سے داخل ہوئے تھے، انہوں نے آ کے پھر ان کے خلاف بھی سازشیں کی اور باقاعدہ غداری کروا کے پھر ان کی حکومت بھی ختم کر دی گئی۔ اچھا، ایسٹ انڈیا کمپنی کے بارے میں ہم نے تھوڑا سا ذکر تو کر لیا ہے، اب ہم تو یہ دیکھ لیتے ہیں کہ یہ لوگ بیسیکلی تھے کون اور کب آئے تھے۔ تو یہ ایک برٹش کمپنی تھی جو انہوں نے 1600 میں فاؤنڈ کیا تھا، اور اس کے بعد یہ انڈیا کی سرحدوں میں داخل ہونا چاہ رہے تھے تاکہ وہ تجارت کر سکیں، اپنا ٹریڈ جو ہے آگے بڑھا سکیں۔ تو اور انڈین جو اوشن کا ریجن تھا، یا سمجھ لیجیے ساؤتھ کا ہی سمجھ لیجیے زیادہ تر، کیونکہ وہ بڑا ایک جو انڈین بارڈرز ہیں بالکل سمندر سے ملتے ہیں، بڑے زرخیز بھی تھے، اور انڈیا کی جو ٹریڈ تھی وہ کافی مشہور ہو چکی تھی۔ اورنگزیب کے زمانے میں یہ لوگ بہت سی چیزیں ایکسپورٹ کرتے تھے، بہت چیزیں امپورٹ کرتے تھے۔ تو اور پھر اورنگزیب کے زمانے میں دنیا کی ون آف دا موسٹ سمجھیے کہ جی ڈی پی کے لحاظ سے طاقتور حکومت تھی، اکانومی کے لحاظ سے بھی۔ تو اب انگریزوں کی رالیں ٹپک رہی تھی تو وہ اس طرف آ گئے ایسٹ انڈیا کمپنی بنا کے۔ اب ان کے عزائم کچھ اور تھے، لیکن یہ کہ ان کو اب اس وقت جو ہے لوگوں نے ان کو اجازت دے دی، مغل بادشاہ ہی تھے، انہوں نے اجازت دے دی کہ ٹھیک ہے آؤ بزنس کرو، ہمارا بھی فائدہ ہوگا تمہارا بھی فائدہ ہوگا۔ تو انہوں نے آہستہ آہستہ اپنا جو ٹریڈ ہے وہ ایکسپینڈ کیا، اور پھر سب کانٹیننٹ اور پھر ساؤتھ ایسٹ ایشیا وغیرہ میں بڑھتے چلے گئے۔ اور پھر انہوں نے ایک وقت آیا کہ ون آف دا لارجسٹ کارپوریشن بن گئی تھی، جیسے ڈچ ایسٹ انڈیا کمپنی تھی۔ اچھا، یہ یاد رکھیے گا کہ صرف ایسٹ انڈیا کمپنی تو برٹش کی تھی، لیکن ڈچ ایسٹ انڈیا کمپنی بھی تھی، اور دوسرے بھی ایسی لوگوں نے جو جن کی سمجھے امپیریلزم کے طور پہ اور کولونائز کر کے جو فورسز آئی تھیں، جس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے دوسرے یورپین ممالک جو ہیں وہ اس میں آ کے مختلف لوگوں کو وہ سب چیزیں کر رہے تھے۔ تو اب یہ چیزیں آپ سمجھ لیجئے کہ ہمیں اب جب تک ہم سمجھیں گے نہیں تو ہمیں پھر چیزوں کا سمجھ میں نہیں آئے گا کہ اصل حقیقت ہوئی کیا تھی۔ تو وہ ایکسپینڈ ہو گئے، اور اس کے بعد بائی دا ٹائم 1750 سے 1800 تک جو ان کی ٹریڈنگ کموڈیٹیز تھیں اس میں شوگر، سالٹ، اسپائسز، سلک، ٹی، اوپیم وغیرہ تھے، یعنی کہ شکر اور نمک اور سارے مسالے اور ریشم اور چائے اور اوپیم یعنی کہ جو ڈرگ کے لیے استعمال ہوتا ہے، ان سب چیزوں میں انہوں نے بہترین انداز سے ایک مارکیٹ کے اوپر کنٹرول کر لیا تھا۔ اچھا، ایون دو کہ وہ ایک ٹریڈنگ کمپنی کی طرح اسٹارٹ کیا تھا، لیکن انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے جب ان کے پیسے بہت ہونا شروع ہو گئے اور ان کی کموڈیٹیز بہت بڑھ گئیں، تو انہوں نے پھر مغل حکومت سے یہ کہہ کے کہ بھائی ہمیں اپنی آپ لوگ تو ہمیں سیکیورٹی دیتے ہیں، لیکن ہمیں اپنی سیکیورٹی فورسز بنانی ہے تاکہ ہمارے اوپر حملے نہ ہو اور ہماری جائیداد کو اور ہمارا جو ہے اس کو اوپر نہ ہو۔ تو ان کو اجازت دے دی گئی، تو انہوں نے اپنی چھوٹی سی فورسز بنانی شروع کر دی، لیکن اندر ہی اندر جو ان کا پلان تھا سینکڑوں سالوں سے، اب وہ فرنٹ پہ آتا نظر آ رہا تھا۔ انہوں نے پھر کیا کیا کہ باقاعدہ ٹرینڈ فوجی بلانے شروع کیے، ان کی وہاں پہ ٹریننگ کروائی، اور ان کو نہ صرف یہ کہ ایک عام عوام سے، ایک عام ٹریڈنگ کمپنی سے، سیکیورٹی فورسز سے، اب انہوں نے اپنی فوج بنانا شروع کر دی تھی۔ اور پھر جو ہے بعد میں ہم نے دیکھا کہ برٹش راج لگا تھا، تو خیر پھر تو اس کے اوپر سب انگلینڈ کی کوئن کا وہ ہو گیا تھا، لیکن 1757 سے 1858 تک انہوں نے کلکتہ کو اپنا وہ بنا لیا تھا۔ کلکتہ کو جو ہے ان کا جو دارالخلافہ تھا وہ مینلی انہوں نے اپنا وہ بنا لیا تھا۔
اچھا ایسٹ انڈیا کمپنی رول اگر آپ نقشے کے لحاظ سے دیکھیں، یہ نقشہ بھی مجھے غالباً انٹرنیٹ پہ میں نے اس کا سورس دیا ہوا ہے، آپ لوگ اس کو مزید ایکسپلور کر سکتے ہیں. تو یہ جو ہے 1757 سے 1858 تک کا جو برٹش رول تھا، کمپنی رول تھا، سوری ایسٹ انڈیا کمپنی رول، وہ کہاں کہاں پھیلا ہوا تھا، وہ اس نقشے سے آپ بڑے اچھے انداز سے دیکھ سکتے ہیں کہ بنگال سے انٹر ہونے کے بعد انہوں نے کس طرح سے تقریباً پورے انڈیا پہ اپنا اثر اور رسوخ قائم کر دیا تھا. ٹھیک ہے، یہ ایک اور نقشہ ہے اسی کا، آپ لوگ اس کو مزید غور سے دیکھ سکتے ہیں. یہ بھی ایک ہے. اب یہاں پہ دیکھیے جو اب آپ دیکھیے کہ جیسے انگلش سیٹلمنٹس جو تھیں، یہ جہاں کراس نظر آ رہا ہے، یہ ساری انگلش سیٹلمنٹ تھیں، یعنی برٹش کی، جہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے. اس کے علاوہ پورچوگیز بھی تھیں. اگر آپ کو یاد ہو، جب اسپین ختم ہو گیا، مسلمانوں کی طاقت وہاں سے ختم ہو گئی، تو پھر اسپین اور پورچوگال دو مختلف ملک نے، پھر پورچوگال نے جو ہے وہ سب سے پہلے ساؤتھ امریکہ میں اور افریقہ میں جو کالونیز بنانی شروع کی تھی، سب سے پہلے پورچوگیز نے شروع کی تھی. لیکن اس کے بعد فرینچ، ڈچ اور ڈینش جو تھے، ڈچ جو تھے، یہ سارے بھی وہاں سے یورپ سے آ کے آہستہ آہستہ انڈیا کے مختلف علاقوں پہ انہوں نے اپنا کالونیز بنانی شروع کر دی تھی، تاکہ کیونکہ یہ ایک سمجھیے کہ ایک گولڈن جگہ تھی جہاں سے یہ لوگ پیسے بنا سکتے تھے. تو انہوں نے آ کے ان پہ قبضے کرنے شروع کیے آہستہ آہستہ. پھر مغل امپائر کے بعد پھر برٹش نے باقی سب کو سمجھے مار کے بھگا دیا، تو برٹش کا ٹوٹل ہو گیا. لیکن اوور آل اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ انڈیا کو جس طرح شہد کی مکھیاں نہیں وہ کر لیتی ہیں، بالکل اسی طرح سے صرف اس کو ختم کرنے کے لیے، یعنی کہ ان کا مقصد صرف اور صرف دولت کمانی تھی. یہاں پہ وہ کرنی تھی، اپنی اجارہ داری بھی کرنے کا مقصد دولت ہی کمانا تھا. لیکن پھر انہوں نے پورے انڈیا پہ تقریباً 100 سال تک برٹش راج لگا اور انہوں نے اس پہ حکومت کی. اچھا، اب جو ہے تھوڑا سا اگر ٹائم ہے ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں، اس کو ریوائز بھی کر لیں گے کہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے ساتھ جب سلسلہ تھا، بیٹل آف پلاسی ہوئی. ایسٹ انڈیا کمپنی کی اور نواب آف بنگال، یہ 1757 میں، جس طرح میں نے کہا تھا کہ بالکل ایسٹ سے بنگال کے اندر سے انہوں نے سمندر سے اپنی فورسز پہنچائیں اور پھر وہاں سے غالباً سراج الدولہ تھا، اس کو انہوں نے وہاں سے ختم کیا. تو جو کمانڈر جو تھا اس وقت ایسٹ انڈیا کمپنی کا، وہ رابرٹ کلائف تھا. یہ بھی ایک بہت مشہور شخصیت ہے. تو انہوں نے وہاں پہ جو ہے، چونکہ فرانس کی جو فورسز تھیں وہ اس وقت مسلمانوں کی ہیلپ کر رہی تھیں، بلکہ ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو ٹیپو سلطان کی اور حیدر علی کی فورسز تھیں، اس کو فرینچ آرمی نے ٹرین بھی کیا تھا اور انہوں نے ایک حد تک ان کا ساتھ بھی دیا تھا. لیکن بعد میں جب برٹش بہت طاقتور ہو گئے تو پھر فرینچ بھی مسلمانوں کا ساتھ چھوڑ کر چلے گئے تھے. اچھا، سراج الدولہ بنگال کے اوپر جب یہ برٹش انٹر ہو گئے تو ان کا ہولڈ وہاں پہ بہت کم ہو گیا. اور جو ہے وہ پھر ہمیں وہ جو ایک غداری کی ایک پوری مثال ملتی ہے جو رہتی دنیا تک شاید قائم ہو گئی ہے. میر جعفر جو ہے وہ یہیں سے تھا، اور اس کا سراج الدولہ کا ایک مین آرمی جنرل تھا، اس نے جو ہے وہاں سے غداری کی اور اس وجہ سے سراج الدولہ کو سمجھے ختم ہونا پڑا. بیٹل آف پلاسی جو ہے وہ یہاں پہ ہوئی تھی. اس کو نقشے کو اگر آپ لوگ غور سے اندازہ کر لیں کہ بالکل بنگال کے بارڈر کے اوپر ہوئی تھی. اچھا، میر جعفر جو کمانڈر ان چیف تھا نواب کا، نواب سراج الدولہ کا، اور وہ جب غدار بن گیا اور پھر یہ جو وکٹری تھی ایسٹ انڈیا کمپنی کی اس غداری کے سبب، تو اس نے تقریباً یہ پیش خیمہ تھا جس سے پھر ایسٹ انڈیا کمپنی پھر گھس گئی انڈیا کے اندر، سب کانٹیننٹ پہ، افغانستان کی طرف، برما کی طرف، ہر طرف پھر وہ لوگ چھا گئے تھے. اور نواب سراج الدولہ سمجھیے بنگال کا لاسٹ نواب تھا. اس نے 1733 سے لے کے 1757 تک حکومت کی تھی. جب سراج الدولہ کو جب میر جعفر نے غداری دکھائی تو ایسٹ انڈیا کمپنی نے میر جعفر کو کچھ عرصے کے لیے بنگال کا نواب بنا دیا تھا. لیکن یہ کہ پھر انہوں نے اس کو ہٹا کے میر قاسم کو بنا دیا تھا، غالباً اسی کا رشتہ دار تھا کوئی، یہ بردر ان لا تھا. اور پھر میر جعفر کو ڈیپوز کر دیا تھا. پھر میر جعفر کو دوبارہ سے ریسٹور کر دیا گیا تھا ایسٹ انڈیا کمپنی سے 1763 میں. اچھا، دوسری جنگ ہوئی تھی، یہ بھی ایسٹ انڈیا کمپنی اور باقی لوگوں کی تھی، مسلمانوں کی. بیٹل آف بکسر واز فاٹ بٹوین برٹش اینڈ مغل امپائر بنگال. اب مغل امپائر جو ہے وہ جن لوگوں نے ان کو اندر آنے دیا تھا، جن لوگوں نے ان کو ریسورسز دیے تھے، ان کو پروٹیکشن دی تھی، ان کو سیکیورٹی دی تھی، اب ایسٹ انڈیا کمپنی اب جو ہے پوری فوج بنا کے مغل امپائر کے خلاف لڑ رہی ہے. ایسٹ انڈیا کمپنی کے پاس جو ہے 10,000 لوگ تھے، اور یہ جو دوسرے تھے جو مغل امپائر تھی، ان کی 40,000 سولجرز تھے. لیکن ایسٹ انڈیا کمپنی کے تھوڑے ایڈوانسڈ ٹریننگ تھی اور ان کے پاس ویپنز بھی تھے. لیکن یہ جو الائنس ہے یہ انہوں نے ہار گئی ہے کیونکہ سیریس کوآرڈینیشن جو ہے لوگوں میں نہیں تھی.
مغل امپائر اور بنگال اور اودھ کیونکہ آلریڈی ڈیوائیڈڈ تھے، اور پھر بیچ بیچ میں مسلمانوں کی غداریاں اور مسلمانوں کی اپنی امپائرس کی ڈکلیریشن کی وجہ سے کافی پرابلمس تھے، جس کی وجہ سے ایک کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ نہیں ہو سکی اور ان سب کو ڈیفیٹ ہو گئی. تو بنگال، بہار، اڑیسہ، یہ سب برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی کے انڈر چلے گئے تھے. اچھا، اب انشاءاللہ آج ہم یہاں پہ ختم کرتے ہیں. اگلی کلاس سے میں جو شروع کروں گا، آپ لوگوں کو تھوڑا سا دوبارہ سے ایک ماضی میں لے جاؤں گا، اور چونکہ اب ہم سب کانٹیننٹ کی بات کر رہے ہیں تو ہم آپ کو وہاں کے نقشے دکھاؤں گا کہ وہاں پہ کیسے 3 ساڑھے 3 ہزار سال پہلے قبل مسیح، 3.5 قبل مسیح پہلے لوگ یہاں کون رہتے تھے. پھر آہستہ آہستہ سویلائزیشن انڈس ویلی کی جیسے آنا شروع ہوئی، پھر اسی طرح بڑھتے بڑھتے کنگڈمس اینڈ ریپبلکس بڑھنا شروع ہوئی، مورین امپائر آئی. پھر اسی طرح سے آپ دیکھیں نقشے جس طرح پڑھتے چلے جا رہے ہیں، گپتا امپائر آئی، پھر ادھر ویسٹ میں جو پرشین امپائر آ چکی تھی. تو انڈیا کے اندر جو چیزیں چینج ہو رہی ہیں، گجرات کنگڈم قائم ہو گئی. پھر آپ سمجھ لیں کہ خلافت تھی مڈل ایسٹ میں، 750 کا جو دور تھا وہاں پہ عباسی خلافت شروع ہو رہی تھی، امید خلافت ختم ہو رہی تھی. لیکن سب کانٹیننٹ میں بھی چائنا جو ہے وہ بڑھتا آ رہا تھا، اس نے بھی کافی سے تبت کا علاقہ جو ہے وہ نارتھ انڈیا کی طرف سے انٹر ہونے شروع کر دیے تھے. پھر راجپوت کی کنگڈمز آئیں. اسی طرح سے پھر جو ہے دہلی سلطنت قائم ہوئی 1215 میں، وہ بڑھنا شروع ہوئی. پھر ہم نے دیکھا کہ دوبارہ سے ریجنل کنگڈمز آ گئیں جن میں بہامنی سلطنت جو دکن کی یہ لوگ تھے، پھر الگ الگ یہ ساری اپنی اپنی سمجھے چھوٹی چھوٹی سلطنت تھیں اس وقت بھی. پھر مغل امپائر آئی 1526 سے، تو اس نے بڑھنا شروع کیا پورے نارتھ اور ویسٹ اور اس پہ پھر ساؤتھ کی طرف بڑھنا شروع کیا. پھر 1789 میں ہم نے دیکھا کہ جو ہے برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی کہاں سے بنگال سے انٹر ہوئی، اس کا پہلے یہ قبضہ تھا، پھر یہاں پہ آئے، یہاں پہ بارڈرز کے اوپر آئے. پھر آہستہ آہستہ پھر 1837 میں ہم نے دیکھا کہ برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی نے تقریباً پورا اپنا قابو جما لیا تھا. تو اس کے بعد پھر جب 1837 کے بعد 1857 میں جب جنگ آزادی ہوئی، تو اس کے بعد پھر جب برٹش راج لگ گیا، تو اب یہ دیکھیے کہ برٹش راج پورا پاکستان، پارٹ آف افغانستان، پورا انڈیا انکلوڈنگ سری لنکا جو پہلے سیلون کہلاتا تھا، اور پورا ساؤتھ ایسٹ ایشیا، برما کا علاقہ اور آپ کا بنگلہ دیش اور سب کچھ جو ہے وہ اسی کے برٹش راج کے انڈر آ گیا تھا. 1914 میں پھر ہم نے دیکھا کہ کچھ چیزیں جب سرحدیں چینج ہونا تھوڑا سا شروع، ورلڈ وار سمجھیں شروع ہوئی، اس کے بعد اس کے دوران کے کیا حالات ہوئے. پھر ہم نے 1960 یا 1947 میں انڈیا پاکستان بٹ گئے، بنگلہ دیش، انڈیا اور پاکستان کو آزادی مل گئی، لیکن غلامی ہمارے ذہنوں میں بسی رہی. اسی طرح سے پھر 2005 میں ہم دیکھتے ہیں کہ پھر بنگلہ دیش بھی 1971 میں ہم سے الگ ہو گیا. تو صرف انڈیا کا علاقہ الگ رہ گیا، پاکستان اور پھر بنگلہ دیش کی الگ الگ اسٹیٹ ساری بن گئی تھی. تو یہ تھا سمجھیے کہ ایک پورا اوور ویو جو الحمدللہ آئی واز ایبل ٹو فنش اٹ آن ٹائم، کہ اگر ہمیں سب کانٹیننٹ کی، انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش کی اگر ہمیں ہسٹری پتہ کرنی ہو، تو پھر وہ آپ کو ایک دوبارہ سے اوور ویو مل گیا کہ 3,500 قبل مسیح سے جو چیزیں چلنا شروع ہوئیں وہ آخر میں آ کے کہاں تک پہنچیں. اور پھر برٹش نے جب ہمیں آزادی دی، سو کالڈ آزادی، آج ذہنی طور سے اور حکومتی طور سے اور ملٹری طور سے تو ہم لوگ اسٹل انڈر مطلب ان کے غلامی ہیں، کیونکہ وہیں سے سارے حکم آتے ہیں ہمارے اوپر. لیکن بہرحال فرام ہسٹوریکل پرسپیکٹو آج آپ سے یہ سب باتیں ڈسکس ہوئیں. انشاءاللہ آپ کوشچن آنسر لے لیتے ہیں اور پھر کلاس کو اینڈ کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.